اس دن کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اس سے کوئی اچھا موقع نہیں ہے کہ آج انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہم ایک دن منا رہے ہیں جو کہ مڈ وائفز کے نام کر رہے ہیں. فی جو تھی وہ بالکل اس کے اندر ہم چارج نہیں کریں گے، بلکہ فی چارج نہیں ہوگی چونکہ گورنمنٹ کا گورنمنٹ اون انسٹیٹیوٹ ہے. اس کے علاوہ پورا انفراسٹرکچر جو ہے اس کو ریفربشڈ کیا گیا ہے، اس کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق تیار کیا گیا ہے. اس کی سائنس لیبس ہو جائیں، لائبریری ہو. اس کے علاوہ ہاسٹل کی فیسلٹی لڑکیوں کو پرووائڈ کی گئی ہے جو کہ اس سال تو 100% لوگوں کو آفر کی گئی ہے کہ جو دور دراز کے علاقوں میں لڑکیاں ہیں وہ بالکل ان کے پیرنٹس اس چیز سے بے فکر ہو کے اپنے ان اداروں کے ہمارے ان اداروں کے اندر اپنے بچیوں کو داخل کرائیں اور ان کی ڈے اینڈ نائٹ سیفٹی، ان کی وہاں پہ ساری سہولیات جو ہے وہ فری آف کاسٹ ان کو دی گئی ہیں. ناظرین، جس طرح حکومت فوکس کر رہی ہے ماں اور بچے کی صحت پر، مڈ وائفری کے پروگرام کو اس لیے اسٹرینتھن کیا جا رہا ہے تاکہ ماں اور بچے کی شرح اموات میں کمی لائی جا سکے. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے. السلام علیکم، ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں قاسم بخاری. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج انٹرنیشنل مڈ وائفری ڈے منایا جا رہا ہے. آج کے دن کی مناسبت سے ہم نے ایک نشست کا اہتمام کیا ہے جس میں ہماری مہمان ہیں مس رخسانہ کوثر صاحبہ. آپ ڈائریکٹر ٹریننگ اینڈ ریسرچ ہیں ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ میں. ان سے پوچھتے ہیں کہ مڈ وائفری کا کردار کیا ہے اور پاپولیشن ڈپارٹمنٹ اس حوالے سے کیا کہہ رہا ہے. جی مس، ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. جی بہت شکریہ قاسم صاحب، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور اس دن کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اس سے کوئی اچھا موقع نہیں ہے کہ آج انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہم ایک دن منا رہے ہیں جو کہ مڈ وائفز کے نام کر رہے ہیں. جی، یہ دن ایک تھیم کے ساتھ ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور یہ تھیم ہے کہ ہمیں 1 ملین مڈ وائفز مزید چاہیے. ٹھیک. مڈ وائف ایکچولی وہ خاتون ہے جو کہ نئی زندگی کو ویلکم کرتی ہے. صحیح. مڈ وائف کی اہمیت اس چیز سے اجاگر ہوتی ہے کہ وہ ماں اور بچے کی صحت اور ان کی زندگی کی محافظ ہے. صحیح. مڈ وائف کی اہمیت اس بات سے اجاگر ہوتی ہے کہ ہماری کمیونٹی کے اندر خواتین ایک رسپیکٹ، ڈگنیٹی اور بہت ہی ایک ٹرسٹفل لیول کے اوپر وہ سروسز حاصل کر سکتی ہیں جو کہ انہیں باقی جگہوں پہ نہیں مل سکتی. تو اس لحاظ سے ہم دیکھیں پاپولیشن اور ہیلتھ جس طرح مرجر کے بعد اس نے بہت ہی ایک وائڈ سکوپ کے اندر کام سٹارٹ کیا، اس میں ایک مڈ وائفری پروگرام لے کے آنا اور ڈگری پروگرام لے کے آنا جس کے اندر ہم اپنی کمیونٹی کی وہ ضروریات پوری کر سکیں جس کا وہ ہمیشہ سے جس کی کمی کا شکار رہی ہیں. اچھا میں یوزلی تو یہ ہوتا تھا جتنے بھی مڈ وائفریز تھیں انہیں بیسک لیول یا انیشل لیول انہیں سروسز بھی فراہم کرتی تھی اور ان کی کوئی کوالیفیکیشن بھی کوئی ایسج نہیں ہوتی تھی. جی ایسے ہی ہے. جی بالکل. ابھی جو پروگرام ہم نے سٹارٹ کیا ہے وہ ہم نے ایک ڈگری پروگرام سٹارٹ کیا ہے اور پنجاب کے اندر ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے محکمہ بہبود آبادی اور صحت جو کہ مرجر کے بعد مل کے میں نے آپ کو بتایا کہ کام کر رہے ہیں، اور یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے ہمارے اس ادارے کو آپٹ کیا اور اپنا کانسٹیٹیوئنٹ کالج بنایا اور اس کے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے فورم کے ساتھ افیلیشن کے ساتھ ہم نے اپنے 4 اسکول آف نرسنگ اسٹیبلش کیے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ کوالیفیکیشن کوئی اتنی خاص نہیں تھی، جیسے میٹرک اور مڈل پاس لڑکی اسی علاقے کی بھرتی کر لی جاتی تھی اور اس کو ایک واجبی سی ٹریننگ دے کے اس قابل بنایا جاتا تھا کہ وہ خواتین کی صحت کی حفاظت کر سکیں. لیکن اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ چیلنجز ہیں ماؤں کی اموات کے لحاظ سے، ہمیں نوزائیدہ بچوں کی اموات کے لحاظ سے بہت بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے، تو اس کے لیے سوچا گیا کہ ہم اس مڈ وائف کو زیادہ بہتر طور پہ اس کی تربیت کر سکیں، زیادہ معیاری اس کی تربیت کو بنا سکیں اور گریجویٹ لیول پہ ایٹ لیسٹ اس کو ہم ٹرین کریں تاکہ کمیونٹی جو کہ بہت دور دراز خواتین جو رہتی ہیں اور ان کو صحت کی سہولتیں کسی بھی طور میسر نہیں ہیں، تو یہ مڈ وائف وہاں پہ جا کے ایک انڈیپینڈنس کے ساتھ ایک ہاسپٹل اور فیملی کے درمیان ایک برج کا کام کرے اور ماؤں کی جو شرح اموات ہیں اس کو روکنے میں ہماری مدد کرے اور بچوں کی صحت کی ضامن ہو اور ان کو زیادہ بہتر مشورے دے
اور سب سے زیادہ یہ کہ اس کا فوکس فیملی پلاننگ پہ بھی ہو. فیملی پلاننگ جو کہ ایک بہت ہی ان ایڈریسڈ ایریا ہماری کمیونٹیز کے اندر, ہماری سوسائٹی کے اندر ہے. آبادی کے حالات آپ کو پتہ ہیں کہ کہاں سے کہاں چلے گئے, لیکن وہاں پہ اگر مڈ وائف موجود ہوگی تو وہ لوگوں کو صحت مند وقفے کی بھی اہمیت بتائے گی. نہ صرف ایک نارمل ڈیلیوری پرفارم کرے گی اور بہت بڑی بڑی کمپلیکیشنز اور ہیلتھ کے اوپر جو برڈن ہے نارمل ڈیلیوری سے جو شفٹ ہو جاتا ہے کمپلیکیٹڈ اور پیچیدہ ڈیلیوری تک, سروسز نہ ہونے کی وجہ سے, بہت بیسک لیول کی سروسز نہ ہونے کی وجہ سے ایک نارمل ڈیلیوری جو ہے وہ سڈنلی کمپلیکیشن یا پیچیدگی کی طرف چلی جاتی ہے, تو وہ ان ساری چیزوں کو ایڈریس کرے گی ایک بہتر کوالیفیکیشن کے ساتھ. تو اب یہ پروگرام جو ہے وہ گریجویٹ لیول پہ ہم نے, یعنی کہ پاپولیشن اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے ایک نیا پروگرام شروع کیا ہے جس کا نام سونم ہے. اسکول آف نرسنگ اینڈ مڈ ویفری ہم نے 4 ریجنز کے اندر اسٹیبلش کیے ہیں, لاہور, ملتان, ساہیوال اینڈ فیصل آباد. صحیح. تو مس دیکھیں جو بھی اس ڈگری میں انرول ہوگا اس کی فی بھی ہوگی اور کاسٹلی بھی. آج کل یہ نرسنگ پروگرام ہے تو مجھے فی اسٹرکچر کے بارے میں بتائیے گا, اور کوئی سہولت بھی حکومت اس پروگرام میں آفر کر رہی ہے؟ دیکھیں, ایک تو یہ ایک پبلک سیکٹر پروگرام ہے, گورنمنٹ کی طرف سے ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے. ہماری وزیر اعلیٰ جو مریم نواز صاحبہ ہیں اور ان کا ہماری ایڈمنسٹریٹو سیکریٹری صاحبہ کا ایک ویژن تھا کہ ہم پبلک سیکٹر کے اندر ایک ایسا پروگرام اور پلان لے کے آئیں جو کہ الٹیمیٹلی لوگوں کے لیے بہتر ہو. صحیح. تو اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو اس کا اسٹرکچر بنایا گیا اسکول کا, اس کے اندر ایک تو فی جو تھی وہ بالکل اس کے اندر ہم چارج نہیں کریں گے, بلکہ فی چارج نہیں ہوگی چونکہ گورنمنٹ کا گورنمنٹ اون انسٹیٹیوٹ ہے. اس کے علاوہ پورا انفراسٹرکچر جو ہے اس کو ریفربشڈ کیا گیا ہے, اس کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق تیار کیا گیا ہے. اس کی سائنس لیبس ہو جائیں, لائبریری ہو. اس کے علاوہ ہاسٹل کی فیسیلٹی لڑکیوں کو پرووائڈ کی گئی ہے جو کہ اس سال تو 100% لوگوں کو آفر کی گئی ہے کہ جو دور دراز کے علاقوں میں لڑکیاں ہیں وہ بالکل ان کے پیرنٹس اس چیز سے بے فکر ہو کے اپنے ان اداروں کے, ہمارے ان اداروں کے اندر اپنے لوگوں بچیوں کو داخل کرائیں اور ان کی ڈے اینڈ نائٹ سیفٹی, ان کی وہاں پہ ساری سہولیات جو ہے وہ فری آف کاسٹ ان کو دی گئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پروجیکٹ ہم چلا رہے ہیں اس میں 4 سال کا پروجیکٹ ہے اور اس کے اندر 10,000 فی لڑکی ہم ان کو ماہانہ اسٹائپنڈ کے طور پہ دیں گے تاکہ وہ اپنی چھوٹی موٹی ضروریات اس سے میس کی اور باقی اپنی کتابوں سے ریلیٹڈ کوئی چیزیں ہیں تو وہ پوری کر سکیں. یعنی کہ گورنمنٹ نے ایک ایسا پروجیکٹ شروع کیا ہے جس میں یہ ڈگری بھی فری ہو رہی ہے, رہائش کی سہولت بھی ہے اور اسٹائپنڈ بھی مل رہا ہے. تو مس آپ کیا پروجیکٹ کہہ رہی ہیں کہ اس پروگرام کے اینڈ پہ کتنے بچے پاس آؤٹ ہوں گے اور کمیونٹی کو سرو کریں گے؟ دیکھیں, ہر سال ہم مڈ ویفری کے لیے 50 کا نمبر لے رہے ہیں ہر سکول کے لیے, تو وہ کوئی 200 ہو گیا اور ہر سال جب 200 اس کے اندر ایڈ ہوں گے تو آپ دیکھ لیں کہ کتنے بچے وہاں سے نکلیں گے. ٹھیک ہے, تو ہر سال کے 2 اگر لگائیں تو 4 سال میں تقریباً 800 کے قریب بچہ جو ہے وہ مڈ ویفری کی تربیت جدید خطوط پہ لے کے وہاں سے نکلے گا اور وہ بالکل انشاءاللہ وہ ریڈی ہوگا کہ وہ کمیونٹی کے اندر جا کے بیسٹ پرفارمنس اپنی دکھا سکے. جی مس, مجھے بتائیے گا کہ کچھ سکولز بھی اسٹیبلش کیے ہیں یا انسٹیٹیوٹ اسٹیبلش کیے ہیں 70, وہ کون سے ہیں ہمارے ناظرین کو بتائیے گا ذرا. جی بالکل, آپ نے ٹھیک سنا. ہم نے 4 اسکول آف نرسنگ اینڈ مڈ ویفری تو بنائے تھے ریجنس کے لیول پہ, یہ ایکچولی گریجویٹ ڈگری آفر کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کمیونٹی میں جو ہارڈ ایریاز تھے, جو گرے ایریاز, جو انڈر سروڈ اور ان سروڈ ایریاز تھے, ان کے اندر ہماری سیکریٹری صاحبہ نے ایک پورا پلان کیا ہے کہ ہم ان جگہوں پہ LHV کا ڈپلومہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. اچھا, یہ LHV کا ڈپلومہ جو ہے یہ 70 پلیسز ہیں پنجاب میں آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں اور وہ ہائی پرائیورٹی کی پلیسز ہیں. ہائی پرائیورٹی کا مطلب یہ کہ جہاں پہ آبادی رورل ہے لیکن ان کو کسی قسم کی اسکلڈ ورکرز کی سہولیات میسر نہیں ہیں. وہاں پہ ماؤں کی شرح آمواد زیادہ ہے, بچوں کی شرح آمواد زیادہ ہے, ان کی کمیونٹی کی ایکسیس ہاسپٹلز اور باقی جگہوں سے
اتنی ایزی نہیں ہے. تو ان جگہوں کے اوپر ہم نے یہ LHV کا ایک ڈپلوما کورس سٹارٹ کرنے کا پلان کیا ہے, جو کہ میں نے جیسے کہ بتایا کہ وہ 70 اسکولز ہوں گے. اسکول آف مڈ ویفری ان کا نام ہے, اور یہ ایکچولی ایک نرسری کے طور پہ کام کریں گے پورے پنجاب کے اندر. اب ان اسکولز کے ساتھ ہر اسکول کے اندر آلموسٹ 100 سیٹس ہیں LHVs کی فار 2 year ڈپلوما پروگرام, یعنی کہ 100 سیٹس ہیں, 70 اسکول ہیں, اور 7,000 بن گئے. 7,000 جو ہے ہمارے پاس ایسے لوگ اویلیبل ہوں گے جو ڈپلوما ہولڈر ہوں گے, جو اسکلڈ ہوں گے, جو ماں اور بچے کی صحت کے سارے پیرامیٹرز کو جانتے ہوں گے, جو ایک بہت بڑا رول پلے کریں گے ہاسپٹل کا جو برڈن ہے ماؤں اور بچوں کی صحت سے ریلیٹڈ ایشوز کے اوپر. جو ہاسپٹل کا برڈنز ہے, بڑے میٹروپولیٹن ہاسپٹلز دیکھ لیں, DHQs دیکھ لیں, ان کو بہت حد تک ریڈیوس کریں گے. اور پھر ان کے اوپر BHUs RHCs کے اندر ہم مڈ وائف جو گریجویٹس ہیں وہ ہوں گی, اور پھر باقی جو ہے ہاسپٹلس کی باری آئے گی. تو ایک طرح سے کمیونٹی لیڈ پروگرامز ہیں جو دونوں. LHVs بہت نیچے والے ایریاز میں کام کر رہی ہوگی, اس سے اوپر والا ایریا جو ہے وہ مڈ وائف کا ہوگا, اور تیسرے درجے پہ ہاسپٹل آئے گا. تو بہت چھوٹے چھوٹے ایشوز جو ہیں وہ اپنی ہی جگہوں پہ سیٹل ہو جائیں گے. نارمل ڈیلیوریز, جو کہ پریگننسی ہمیشہ آپٹ ہوتی ہے اور ایک نارمل ڈیلیوری دیکھی جاتی ہے کہ اس کے نتیجے میں ہونی چاہیے. جب وہ کمپلیکیٹ کرتی ہے تو اس کی بیک پہ بہت مائنر سی ریزن ہوتی ہے کہ اینٹی نیٹل چیک اپ نہیں ہو پائے, بہت ارلی سٹیجز کے اوپر کوئی کمپلیکیشن ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکی. تو LHV بھی ان چیزوں میں ٹرینڈ ہوگی کہ وہ جو ارلی کمپلیکیشنز کو ڈیٹیکٹ کر لے, مڈ وائفس کے پاس چیزیں آئیں, نارمل ڈیلیوری تک ساری چیزیں وہاں پہ سیٹ ہوں, اور پھر جو کمپلیکیشن والے کیسز ہیں وہ ریفرل میں جائیں. تو اس طرح ایک یہ اپروچ لے کے ہیلتھ اینڈ پاپولیشن میں ایک بہت بڑا لینڈ مارک پروجیکٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے LHVs کی ٹریننگ کا بھی سٹارٹ کیا ہے. مس ایڈیشنلی ہمارے ناظرین اور سامعین کو بتائیے گا کہ دیہی علاقوں میں جس طرح بچی ہیں, اگر انہوں نے انرول ہونا ہو یا اس بارے میں پوچھنا ہو تو کس طرح انرول ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں گورنمنٹ کے یا باقی بھی آپ دیکھ لیں جن جگہوں پہ اس طرح کی سیٹس آفر ہوتی ہیں یا اسٹیبلش ہوتی ہیں یہ چیزیں, تو بہت وائڈ اسکیل کے اوپر اس کی پروجیکشن کی جاتی ہے. تو اخبار کی ایڈورٹیزمنٹس, آن لائن ویب سائٹس کے تھرو بہت سے اور چینل یوز کیے گئے, اور ان علاقوں میں خاص طور پہ انشور کیا گیا کہ وہاں تک یہ چیزیں پہنچ جائیں. اور اس کے بعد آن لائن پورٹل ہیلتھ اینڈ پاپولیشن نے اپنے آن لائن پورٹل سے ان کا ایک ٹرانسپیرنٹ فیئر طریقے سے ان کی اپلیکیشنز ریسیو کیں, اور اب ان اپلیکیشنز کے بعد میرٹ لسٹ ڈسپلے ہوں گی, اور اس کے بعد پھر ان اسکولوں کے اندر کلاسز کا سٹارٹ ہو جائے گا. تو بہت ایزی ہے کہ آن لائن اپلیکیشن آئے گی ہمارے پاس, اور اس کے بعد میرٹ بنتا ہے, میرٹ ڈسپلے ہوتا ہے, اور سب لوگوں تک میسیج آتا ہے, جو سلیکٹ ہوتے ہیں وہ آ کے کلاسز جوائن کرتے ہیں. مس مجھے بتائیے گا کہ ٹیلی میڈیسن کا بھی آج کل دور ہے, تو مڈ ویفری کے لیے یہ کتنا فیسیلیٹیٹ کرے گا کہ اس کا رول کم کر دے گا؟ آپ کے نزدیک کیا؟ دیکھیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم نے ٹیلی میڈیسن جو ہمارا یہ سارا سسٹم چل رہا ہے اس کے اندر مڈ وائف بھی اس چیز کے لیے ہم ٹرین کریں گے. اچھا, صحیح. اس کے لیے ہم نے جدید کمپیوٹر لیب اسٹیبلش کی ہے. ہم نے وہاں پہ سارا ان کو سکھائیں گے کہ کس طرح وہ آن لائن لوگوں کو مشورے دے سکتی ہیں, کس طرح گھر بیٹھے اپنے کلائنٹس کا فالو اپ کر سکتی ہیں, کس طرح ان کو چیزیں تجویز کر سکتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جن علاقوں کی بات کرتے ہیں, دیہی علاقوں کی, جہاں پہ ایک عورت جو ہے اس کی تسلی اس وقت ہوتی ہے جب ایک ٹرسٹ وردی پرسن اس کو پرسنل مشورہ دے رہا ہو. صحیح. تو وہ ان ہارڈ ایریاز کے اندر ہوں گی, اور کمیونٹی ان کے ایکسیس میں ہوگی, اور کمیونٹی کی ایکسیس میں وہ ہوں گی. تو وہاں پہ میرا خیال ہے کہ ان کے مشورے جو کہ ماؤں کی صحت سے ریلیٹڈ ہوں گے, بچوں کی صحت سے ریلیٹڈ ہوں گے, اور فیملی پلاننگ سے کے متعلق ہوں گے. تو یہ دونوں چیزیں دونوں ہائیبرڈ سسٹم کے طور پہ یہ کرنے کے قابل ہوگی. مطلب یہ ان کو مشاورت بھی کرے گی ان کی پرسنلی, اور ٹیلی میڈیسن کے ہنر کے ساتھ وہ ان کو فالو اپ بھی کلائنٹ کا پراپر کر سکے گی. یعنی کہ یہ ٹیلی میڈیسن یہ ایڈ آن کرے گا ان کے سروسز میں اور فیسیلیٹیٹ کرے گا. بالکل. اچھا مس مجھے بتائیے گا کہ اس ابھی آپ کچھ دیر پہلے بتا رہی تھیں کہ مڈ وائفریز آلموسٹ پورے پاکستان میں قریباً 20,000 ہیں. تو پنجاب گورنمنٹ تو اس پہ فوکس کر رہی ہے, یہ پروگرام بھی لا رہی ہے, فری آف کاسٹ بچوں کو پڑھا بھی رہی ہے.
ہم اگر ایک ڈیکیڈ کا پروجیکٹڈ کریں تو پنجاب میں کتنی یہ گیپ گرے ایریا کم ہوگا اس پروگرام سے؟ دیکھیں پنجاب اللہ کا شکر ہے کہ بہت ساری چیزوں میں باقی سارے صوبوں سے بہتر ہے، خاص طور پہ ہیلتھ کے جتنے بھی انیشیٹو ان 3-4 سالوں کے اندر ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو اس گیپ کو فل کرنے کے لیے ہم باقی صوبوں کے لیے بھی ایک ایگزامپل کے طور پہ کام کر سکتے ہیں. وہاں پہ وہ ہمارے ان انیشیٹو سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. پلس ہم اس گیپ کو فل کرنے کے لیے اگر ہم آج جیسے آج کے دن کے حساب سے ایک عہد کرتے ہیں کہ ہم ایک مڈ وائف کو بھی اگر ٹرینڈ کر دیتے ہیں تو ہم اس 1 ملین کے گیپ کی طرف ہمارا ایک سٹیپ چلا جاتا ہے. صحیح، بالکل. تو ہم ایک اسٹریٹجی کے ساتھ ہر سال اس کے اندر ایڈ آن انشاءاللہ کریں گے، اور وہ جو پہلے سے کام کر رہی ہیں ان کو ترقی کے مواقع دیے جائیں گے، ان کو فردر اسٹڈی کے مواقع دیے جائیں گے، اور ان کی ماسٹرز ڈگری تک ہمارا پلان ہے کہ انشاءاللہ ہم ان کو لے کے جائیں تاکہ وہ کمیونٹی کے اندر ایک رسپیکٹیبل وے میں سروسز دینے کے قابل ہوں. تو ہوپ فلی یہ جو والیوم ہے یہ یہاں سے سٹارٹ ہوا ہے ریجن سے اور ہیلتھ اینڈ پاپولیشن سے سٹارٹ ہوا ہے، تو باقی جو ہیلتھ کا دوسرا ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی یہ انیشیٹو لے گا، باقی صوبے بھی لیں گے. تو سارے مل کے انشاءاللہ ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم اس ٹارگٹ کو پورا کر سکیں جو کہ 1 ملین مڈ وائفس. صحیح. ویسے تو ہم نے مڈ وائفریز کی بات کی، اب مجھے بتائیے گا کہ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ جس طرح پہلے ایک انڈیپینڈنٹ ڈپارٹمنٹ تھا، مرجر ہوا ہیلتھ اینڈ پاپولیشن، اب اسٹریٹجکلی ہم اپنے گولز کو اس مرجر کے بعد کس طرح اچیو کر سکتے ہیں زیادہ؟ دیکھیں گولز اچیو کرنے کے ہم اور زیادہ قریب چلے گئے ہیں. پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے نو ڈاؤٹ اس کا بہت 1955 سے وہ آبادی اور اس سے ریلیٹڈ ساری چیزوں کو دیکھ رہا تھا، ریپروڈکٹیو ہیلتھ اور یہ سارے مسائل، لیکن اس کا انفراسٹرکچر اتنا بڑا نہیں تھا. اور اس پوری آبادی کی ضروریات کو کیٹر کرنے کی کمپیٹیبلٹی بھی ڈیفینیٹلی اس کے پاس نہیں تھی، ہیومن ریسورس وائز اور باقی جو فائنینشیل ریسورسز ہیں. بٹ ہیلتھ کے اندر ایک اسکوپ جو ہے وہ براڈن ہوا ہے ہمارا، اور ہم مزید ہر سٹیپ پہ ہم کمیونٹی کے نزدیک ہوئے ہیں، خواہ وہ BHU کے اندر موجودگی ہو مڈ وائفس کی، نرسز کی، LHV کی، خواہ وہ RHC کے لیول پہ ہو، خواہ وہ DHQ کے اندر ہو، THQ کے اندر ہو. تو اب ہر جگہ فیملی پلاننگ جو ایک سنگل ایشو کے طور پہ ڈیل ہو رہا تھا، اب وہ میٹرنل اینڈ چائلڈ ہیلتھ کے ساتھ الائن ہو کے ان کا ایک اسینشیل پارٹ جو ہے وہ ہو گیا، اور فیملی پلاننگ کا میسیج اور ایزی ہو گیا کہ ہم کنوے کریں. اور خاص طور پہ یہ مڈ وائفس جو ہیں وہ بھی اس چیز میں ٹرینڈ ہوں گی کہ وہ معنی حمل طریقے سارے کے سارے لوگوں کو ڈور سٹیپ پہ پرووائڈ کر سکیں، اور لوگ زیادہ کانفیڈینشیلٹی یا رازداری جسے ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ ان طریقوں کے اوپر عمل پیرا ہوں. بس مجھے بتائیے گا کہ پاکستان کی اس وقت پاپولیشن گروتھ کیا ہے، ہمارے ناظرین کو بتائیے، اور پاپولیشن ڈپارٹمنٹ کیا میئر سے رہا ہے ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ کے کانٹراسیپٹیو پروڈکٹس یوز کریں یا اس طرف آئیں؟ جی، اس وقت پاپولیشن تو بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. ابھی جو کرنٹ سینسس تھا 2023 اس کے اندر پاکستان کا پاپولیشن گروتھ یعنی کہ افزائش آبادی یا شرح افزائش آبادی پنجاب کی 2.5 ہے، یعنی کہ اگر 100 کی آبادی ہے تو وہاں 2.5 لوگوں کا اضافہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح پاکستان کی بھی اوور آل، اور پنجاب کی اور پاکستان کی ایک جیسی ہے. اس بڑھتی ہوئی آبادی کے سینیریو کے اندر ہیلتھ اور پاپولیشن جو ہیں وہ مل کے ایک پیراڈائم شفٹ لا سکتے ہیں، ایک گولز کے بہت نزدیک جا سکتے ہیں. اور پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے خاص طور پہ ہیلتھ کے ساتھ رہتے ہوئے ایک تو یہ ایک بہت بڑا آپ کہہ لیں کہ ایک سٹیپ لیا آؤٹ ریچ کا ٹو دا کمیونٹیز، اور دوسرا لیول پہ ہم یوتھ جو ہماری پاپولیشن ہے اس کو کیپچر کر رہے ہیں. پاپولیشن کا جو DG پاپولیشن ہے ان کے بہت سارے پروگرامز ایسے چل رہے ہیں کہ جو کہ اسکولوں، یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر یوتھ کانفرنسز کرا رہے ہیں، ان کو آبادی کے ان سارے کانسیکوینسز سے آگاہ کر رہے ہیں، ان کو مشورے دے رہے ہیں کہ کس طرح وہ فیملی سائز کو اپنے کنٹرول کر سکتے ہیں، مینیج کر سکتے ہیں، اور کس طرح پرسیو کر سکتے ہیں کہ آنے والے زمانے کے اندر یہ آبادی کس طرح ان کو متاثر کر سکتی ہے. تو اس کے علاوہ ارلی میرجز کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے.
کہ اس کے لیے ابھی ایک ریسنٹلی ایک بل پاس ہوا ہے. ایک بہت بڑا گیم چینجر ہوگا کہ اگر ہم عورت کی شادی کی عمر کو تھوڑا سا آگے لے جائیں, اس کو ہم تھوڑا سا آگے لے جائیں, تو اس کا چونکہ وہ والا اسپین جو کہ 20 سے 30 سال کا ہے وہ ہائی فرٹیلیٹی کے طور پہ کاؤنٹ ہوتا ہے. اس کو ہم جتنا بھی بڑھا لیں, اس کی ایجوکیشن میں ہم کوئی 23-24 سال کا کچھ ٹائم کیپچر کر لیں اور اس کے بعد پھر اس کی شادی ہو, تو وہ بچوں کی تعداد آٹومیٹکلی اس میں کنٹرول ہو جائے گی, بیلنس ہو جائے گی. بالکل. تو یہ ساری مختلف جہتوں پہ اس کے لیے کام ہو رہا ہے. ارلی میرجز کے علاوہ ہم پری میرج کاؤنسلنگ کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں. جی, مجھے پوچھنا تھا کہ آپ کے جو جتنے بھی سائیکالوجسٹ ہیں وہ کس طرح آؤٹ ریچ کرتے ہیں یا کس طرح فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کمیونٹی کو؟ سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ دیکھیں وہ ڈسٹرکٹ کے لیول پہ بیٹھے ہیں اور ڈسٹرکٹ کی پوری چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے کیپچر کی ہوئی ہیں, جس میں سے یوتھ کو, جیسے میں نے پہلے بتایا, سب سے پہلے کالجز یونیورسٹیز اس ایریا کی, وہاں تک ان کی رسائی ہے. وہاں پہ جا کے ان کو رسپانسبل پیرنٹ ہوڈ کے اوپر لیکچرز دینا, ریپروڈکٹیو ہیلتھ کی ساری جانکاری کرنا ان کی, اور اس کے علاوہ جو یوتھس کے آج کل کے مسائل ہیں جیسے انزائٹی, ڈپریشن, ان ساری چیزوں کو, اسٹریس, ان ساری چیزوں کے لیے بھی ان کو مشورے دینا, ان کو اپنے ساتھ کلینک تک لے کے سروسز لینے کے قابل بنانا. اور ایسی مائیں جو کہ جن کو صحیح مشورہ نہیں ملتا, وہ بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہوتی ہیں اپنی پوری اس فرٹیلیٹی کے فیز کے اندر, ان کے ساتھ بات چیت کرنا. تو اس طرح آؤٹ ریچ کے ڈفرینٹ فورمز کے اوپر جا کے ان کے ساتھ کمیونٹی کے اندر آؤٹ ریچ کر کے تو لوگوں کو بہتر سروسز فراہم کر رہے ہیں. علماء ہمارے معاشرے کا ایک بڑا امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر ہے. پاپولیشن ڈپارٹمنٹ, ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ اس سیگمنٹ کو بھی یوز کر رہا ہے سوسائٹی کی کاؤنسلنگ کے لیے. بالکل. علماء کے ساتھ پاپولیشن جو ہے وہ کوئی ابھی سے کام کرنا سٹارٹ نہیں ہوا. یہ اگر میں بات کروں 2000 کی, تو جب فیڈرل گورنمنٹ کے اندر تھا تو اس وقت بھی علماء کانفرنسز ہوتی تھیں انٹرنیشنل لیول پہ. اس وقت علماء کی ٹریننگ ہوتی تھی. ہمارا اپنا جس ادارے کو میں ہیڈ کرتی تھی, ہم نے پوری ایک ڈائریکٹری علماء کی بنائی ہوئی تھی, اور ہم ٹائم ٹو ٹائم ان کی ٹریننگز کرتے تھے, ان کو اپنے بلاتے تھے, ان کو ہم ساری فیملی پلاننگ کی ڈسکشنز کرتے تھے, اور ان کو اس بات پہ لاتے تھے کہ وہ جمعہ کے خطبہ کے اندر یا باقی جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں وہاں پہ فیملی پلاننگ کے ٹاپکس پہ بات کریں. تو اب بھی یہ پروگرام جو ہے وہ ہمارا ایک ADP کے تھرو چل رہا ہے, اور جس پہ ہم نے سارے مسلک کے جو علماء ہیں ان کو ایک ٹیبل پہ لاتے ہیں. میں خود اس کی ایک ممبر ہوں اس کمیٹی کی, جس کے اندر ہم جتنا بھی مٹیریل پاپولیشن سے ریلیٹڈ ہے جو ہم نے ڈیزیمینیٹ کرنا ہے اسکولوں میں, کالجز میں, یا اس کی پبلسٹی کرنی ہے, وہ سارا علماء کے ذریعے ویٹ کراتے ہیں ان سے, اور ان کے مشوروں کے مطابق کس طرح پروگرام کو لے کے چلنا ہے, اور ہم خود ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ کس طرح وہ ہماری بات کو کمیونٹی تک لے کے جائیں. تو یہ ایک بہت اچھے سے طریقے سے مینیج ہو رہا ہے. صحیح. میں آخر میں ہماری ناظرین کو, سامعین کو کوئی اگر آپ پیغام دینا چاہیں. دیکھیں, میرا پیغام آج کے دن کے حوالے سے ہی ہوگا, کیونکہ آج کا دن جو ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے, اور میں کہوں گی کہ ہم جو بھی ہیں, جہاں پہ بھی ہیں, ہم جتنا بھی حصہ ڈال سکتے ہیں ہم اس چیز میں حصہ ڈالیں. اگر ہم ایک عام خاتون کے طور پہ کوئی مجھے سن رہا ہے تو اس کے لیے فرض ہے اس کا کہ وہ اپنے ارد گرد جو کوئی حاملہ خاتون ہے اس کو دیکھے اور اس کو گائیڈ کرے, اس کو مشورہ دے کہ وہ اینٹی نیٹل چیک اپ کرائے. ایٹ لیسٹ 4 دفعہ تو وہ اینٹی نیٹل چیک اپ کے لیے جائے. دوسرا, اس کو ایز اے سوسائٹی ہمیں ایسی لڑکیوں کو انکریج کرنا چاہیے جو کہ اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں. تیسرے لیول پہ ہم کمیونٹیز کے اندر مڈ وائفس کی موجودگی جو ہے اس کو اپریشیٹ کریں, ان کو رسپیکٹ دیں, اور ہم ان سے زیادہ فائدہ لینے کی کوشش کریں. تو میں اس موقع پہ صرف عام آڈینس ہی نہیں بلکہ اپنی ینگ لڑکیاں جو ہیں ہماری سوسائٹی کی, ان کو بھی ایڈریس کروں گی کہ وہ اس نوبل پروفیشن کو جوائن کریں اور اس چیز کا حصہ بنیں کہ انہوں نے فیوچر میں ماؤں اور بچوں کی زندگی بچانی ہے. جی ناظرین, جس طرح میں نے بتایا کہ کمیونٹی کو سرو کرنے کے لیے حکومت نے ایک پروجیکٹ بھی شروع کیا ہے. یہ انٹر کے بعد ایک ڈگری پروگرام ہے جس میں بچیاں انرول ہو سکیں گی, انرول ہو بھی رہی ہیں اور انہیں اسٹائپنڈ بھی مل رہا ہے. حکومت اپنے طرف سے اقدامات کر رہی ہے.
मिड वाइफरी जच्चा और बच्चा की सेहत के लिए बेहतरी के लिए काम कर रही हैं। प्रोग्राम प्रोड्यूसर गुलाम हैदर के साथ कासिम बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।